امام الانبیاء شمس الضحیٰ والی بطحا سرچشمہ رشد و ہدا منبع مہر و وفا میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد احسان ہے، فضل ہے کہ اس نے ہمیں دوبارہ اس نورانی محفل میں جمع کیا۔ یہ مجلس صرف پڑھنے اور سننے کا نام نہیں، بلکہ یہ ہمارے قلوب کی آبیاری، ہمارے کردار کی تعمیر اور ہماری زندگیوں کی تربیت کا ذریعہ ہے۔ تو یاد رکھیں کہ علم صرف الفاظ کا ذخیرہ نہیں، بلکہ یہ دلوں میں روشنی، سوچ میں بیداری اور اعمال میں تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ علم ہمارے رویوں کو نہ بدلے، ہمارے کردار کو نہ بدلے تو یہ صرف معلومات ہے، لیکن جب یہ دلوں کو جھنجھوڑے، آنکھوں کو نم کرے اور قدموں کو نیکی کی طرف بڑھائے تو یہی علم نور اور یہی علم حیات بن جاتا ہے۔ ہمارا یہ 40 روزہ تعلیمی و تربیتی جو سفر ہے، اسی مقصد کے تحت ہے کہ ہم کتاب و سنت سے براہ راست رہنمائی لے کر اپنی سوچ کو سنواریں، اپنے اخلاق کو نکھاریں اور اپنے عمل کو کتاب و سنت کے مطابق ڈالیں۔ تو آئیں ہم سب یہ مل کر عہد کریں کہ ہم یہاں صرف سننے والے نہیں بنیں گے، بلکہ سیکھ کر اپنی زندگیوں میں دین کو زندہ کرنے والے بنیں گے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے اپنے لیسن کی جانب۔ آج کتاب الجامعہ کی حدیث نمبر 113 یعنی 113 نمبر حدیث ہے، جس میں دعا کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرنے کے حوالے سے تذکرہ کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عمر رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مد یدیہ فی الدعاء لم یردہما حتی یمسح بہما وجہہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب دعا میں اپنے ہاتھ اٹھاتے تو انہیں واپس نہیں لاتے تھے یہاں تک کہ انہیں اپنے چہرے پر پھیرتے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کی ہے اور اس کے کئی شواہد ہیں، جن میں ایک عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے جو ابو داؤد وغیرہ میں ہے۔ ان سب کو ملانے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے یہ حدیث حسن حدیث ہے، لیکن اسے بعض دیکھا جائے امام ترمذی نے سند میں حماد بن عیسیٰ الجہنی سے ضعیف ہے، یا اس میں ایک اور بھی دیگر پائے، لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے شواہد کے مجموعے کی بنا پر اس حدیث کو حسن ہونے کا فیصلہ فرمایا ہے، مگر شیخ ناصر الدین البانی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ بعض صحابہ سے بھی یہ عمل مروی ہے۔ تو اسی طرح بہرحال بقول حافظ ابن حجر رحمہ اللہ یہ حدیثیں اور اثر اپنی اپنی جگہ ضعیف بھی ہوں تو مجموعے کو مد نظر رکھ کر اس پر عمل جو ہے وہ بالکل بے اثر اور بے بدعت قرار نہیں دیا جا سکتا، یعنی جو ہے وہ کیا کیا جائے گا، یعنی دعا کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرے جا سکتے ہیں، وہ پھیرنے کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر یہی تذکرہ ہوا ہے کہ دعا کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرنا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی وہ دیکھا کہ آپ دعا کرنے کے بعد اپنے ہاتھ جو ہیں وہ اپنے چہرے پر جو ہے وہ پھیرا کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے یہی جو ہے وہ تربیتی پہلو نکل رہے ہیں کہ دعا کے بعد منہ کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ پھیرنا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی بندے دعا کے بعد جب اللہ کی رحمت کو اپنے وجود پر محسوس کرتا ہے، یعنی جب بندہ دعا کرنے کے بعد ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرے گا تو وہ جو ہے ایک رحمت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنے وجود پر محسوس کرتا ہے۔ تو جب بندہ ہاتھ اٹھا کر التجا کرتا ہے تو وہ خالی نہیں لوٹتا، تو چہرے پر ہاتھ پھیرنا اس بات کا اظہار ہے کہ میں نے اپنے رب کی عطا کو قبول کیا ہے۔ تو یہ ہمیں یقین، عاجزی اور دعا کے بعد اطمینان قلب یعنی سکھاتا ہے۔ تو دعا صرف مانگنا نہیں، یقین سے لوٹنا بھی ہے، یعنی دعا کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرے جا سکتے ہیں۔ اس سے جو ہے ایک انسان کے جسم کو جو ہے وہ روحانی طور پر سکون ملتا ہے۔ اس سے آگے والی حدیث ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ 114 نمبر حدیث۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، اخرجہ الترمذی وصححہ ابن حبان۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
قیامت کے دن لوگوں میں سے مجھ پر سب سے زیادہ حق رکھنے والا یا سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو ان میں سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھنے والا ہے، صلوات پڑھنے والا ہے۔ یعنی امام ترمذی نے سے روایت کیا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے مجھ سے زیادہ حق رکھنے والا یعنی میرے نزدیک میرے قریب سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا جو مجھ پر جو ہے کثرت سے درود پڑھنے والا ہے، مجھ پر درود بھیجنے والا ہے۔ تو یعنی درود پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے۔ مصنف نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر صلوات کی فضیلت کے لیے اس روایت کا انتخاب فرمایا کیونکہ اس میں صلوات پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات کی فضیلت کے لیے قرآن مجید کی آیت اور کئی دیگر احادیث بھی موجود ہیں، یعنی اگرچہ یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے لیکن صحیح احادیث درود پڑھنے کی فضیلت کے حوالے سے وہ بھی ملتی ہیں، قرآن مجید کی آیت بھی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ وسلم پر صلوات پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں، یعنی درود صلوات بھیجتے ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو آپ پر صلوات بھیجو اور سلام بھیجو، سلام بھیجنا۔ اللہ تعالیٰ کے صلوات بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تعریف کرنا، یعنی جب یہ آئے گا نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے صلوات بھیجنے کا مطلب ہے کہ آپ کی تعریف کرنا، رحمت نازل کرنا اور مغفرت فرمانا۔ یعنی تین چیزیں آپ نوٹ فرمانے کہ اللہ تعالیٰ کے صلوات بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تعریف کرنا، نبی علیہ وسلم کی تعریف کرنا، رحمت نازل کرنا اور مغفرت جو ہے فرمانا۔ تو جب فرشتوں کے صلوات کا مطلب کی باری آئے گی تو فرشتوں کی صلوات کا مطلب ہے کہ دعا کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک دفعہ صلوات بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ صلوات بھیجتا ہے، یعنی اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، ایک مرتبہ جو ہے وہ درود بھیجتا ہے، صلوات بھیجتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے پر 10 مرتبہ جو ہے وہ صلوات بھیجتے ہیں، یعنی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے تو وہ مجھ پر صلوات نہ بھیجے، یعنی وہ بندہ کنجوس ہے، بخیل ہے جس کے پاس میرا تذکرہ کیا جاتا ہے اور وہ میرا نام سن کے جو ہے مجھ پر درود نہیں پڑتا، وہ شخص جو ہے وہ یعنی بخیل ہے، کنجوس ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص جو ہے میری امت کا بخیل ہے، کنجوس ہے، جو میرا نام سن کر میرا نام سننے کے بعد مجھ پر درود نہیں بھیجتا۔ اور اسی حوالے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی یعنی وہ ایک حدیث میں ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر کے سٹیپ پر قدم رکھتے ہیں تو کہتے ہیں آمین، جب ممبر کے سٹیپ کے یعنی دوسرے سٹیپ پر قدم رکھتے ہیں پھر کہتے ہیں آمین، جب تیسرے سٹیپ پہ قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے نا وہ وہی لے کے، تو صحابہ نے تعجب کیا یا رسول اللہ آپ نے معمول سے ہٹ کر اس دفعہ جو ہے وہ یہ کلمات کہے ہیں، پہلے آپ ممبر پر آتے ہیں سٹیپ پر قدم رکھتے ہیں لیکن آپ نے کبھی بھی ایسے نہیں کہا، لیکن آج تو آپ نے عجیب و غریب تینوں سٹیپوں پر قدم رکھے اور آمین آمین کہا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے، جب میں نے پہلے سٹیپ پر قدم رکھا تو جبرائیل نے فرمایا بھائی وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے، یعنی اگرچہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن وہ حدیث اس طرح ملتی ہے کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے جو ہے وہ میرا نام لیا جائے اور وہ میرا نام سن کے جو ہے وہ مجھ پر درود نہیں بھیجتا، میرا نام سن کے مجھ پر درود نہیں بھیجتا، یعنی وہ شخص اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو اسی طرح جو ہے جب میں نے دوسرے سٹیپ پہ قدم رکھا تو جبرائیل نے فرمایا بھائی وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہ رمضان کا مہینہ پا کر اپنی بخشش نہ کروا سکے، اپنی معافی نامہ نہ کروا سکے، تو وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ جب تیسرے سٹیپ پہ قدم رکھا تو جبرائیل نے فرمایا بھائی وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جو اپنی زندگی میں اپنے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کو پاتا ہے تو ان کی خدمت کر کے ان کی فرما برداری کر کے رب کی جنت کو حاصل نہ کر سکا، تو وہ شخص جو ہے
تباہ و برباد ہو، اس کی ناک جو ہے وہ خاک آلود ہو، تو میں نے کہا آمین۔ یعنی جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سن کے درود نہیں بھیجتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے بد دعا کی ہے کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو، یعنی اس کی جو ہے وہ ناک جو ہے وہ خاک آلود ہو۔ جبرائیل نے بھی بد دعا کی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بد دعا پر آمین کہا ہے۔ تو لہٰذا جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سن کے یعنی وہ درود نہیں پڑھتا، تو وہ شخص بد قسمت انسان ہے، بدبخت انسان ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور جبرائیل نے اس کے لیے جو ہے وہ بد دعا فرمائی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس مجلس میں اللہ کا ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات نہیں ہوگی، یعنی درود نہیں ہوگا، تو وہ مجلس قیامت کے دن اس مجلس والوں کے لیے حسرت کا باعث ہوگی، یعنی حسرت کا باعث ہوگی وہ مجلس جس مجلس میں اللہ کا ذکر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہیں بھیجا جاتا، قیامت کے دن وہ مجلس ان لوگوں کے لیے جو مجلس والے ہیں ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی۔ یعنی آج ہم جو بھی مجلس جہاں پہ بھی مجلس کرتے ہیں بیٹھتے ہیں، تو ہمیں مجلس کی ابتدا کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لے کر، اسی طرح پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیج کے اس کی جو ہے ابتدا کرنی چاہیے۔ جو بھی بات چیت ہو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں رحمتیں نازل برکتیں نازل فرماتا ہے اس مجلس میں۔ اور اسی طرح جب مجلس کا اختتام ہو تو کفارہ مجلس کی دعا پڑھنی چاہیے، کیونکہ جو مجلس میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے، کوئی یعنی ایسی کوئی لغو بات نکلی بھی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھنی چاہیے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، یہ کفارہ مجلس کی دعا پڑھنی چاہیے۔ اور اسی طرح یعنی قیامت کے دن وہ مجلس جو ہے وہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہ بھیجا جائے، وہ قیامت کے دن ان مجلس والوں کے لیے حسرت کا باعث ہوگی۔ اسی طرح سب سے زیادہ صلات بھیجنے والے جو ہیں وہ اصحاب الحدیث ہیں، یعنی جو حدیث کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لکھتے ہیں، لکھاتے ہیں، وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنے والے ہیں۔ صحیح ابن حبان کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ اس امت میں اصحاب الحدیث سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجنے والا کوئی نہیں ہے۔ یعنی اصحاب الحدیث سے مراد جو حدیث کو پڑھتا پڑھاتا ہے، اس کے حوالے سے جو لکھتا لکھاتا ہے۔ یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ اصحاب الحدیث کا مبارک جو شغل ہے، یعنی جو کام ہے وہ حدیث کا پڑھنا اور پڑھانا ہے، تو تصنیف کے ذریعے بھی حدیث ہی کی خدمت کرنا ہے۔ جب وہ لکھتا ہے تو پھر بھی وہ حدیث ہی کی خدمت کرتا ہے، اور ان کی عادت ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو وہ صلات پڑھے گا اور لکھے گا بھی، اور اس کے لیے ان کی زبان اور ان کے قلم سے روزانہ جو ہے وہ سینکڑوں مرتبہ خود بخود صلات ادا ہوتی ہے، یعنی درود لکھا جاتا ہے، اور دوسرے لوگوں کو یہ نعمت جو ہے میسر نہیں ہوتی۔ یعنی جو حدیث کو پڑھنے والا ہے تو وہ لازماً وہ کہے گا کہ جیسے ہم نے حدیثیں جب بھی پڑھی ہیں تو کیا آتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بار بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آتا ہے نا، جو بھی روایت کرتا ہے وہ کہتا ہے قال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے جیسے ہم نے یہ ابھی حدیث پڑھی ہے جس کی ہم یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس بیوم القیامہ اکثرهم علی الصلاۃ، یعنی دیکھا ہے آیا نا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی یہ حدیث لکھے گا، روایت کرے گا، اس کو لوگوں کو سنائے گا، وہ لازماً جو ہے وہ درود پڑھ کے جو ہے وہ حدیث پر گزرے گا۔ تو اس لیے سب سے زیادہ جو ہے صلات بھیجنے والے جو ہیں وہ اصحاب الحدیث ہیں، حدیث کے ساتھ جن کی اٹیچمنٹ ہے، جو حدیث کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، اور باقی لوگوں کو یہ نعمت جو ہے وہ میسر نہیں ہے۔ اگر فرق دیکھنا ہو تو یعنی آپ عام طور پہ دیگر کتابوں کے مصنفین کو دیکھ لیں، جو دیگر کتابیں دنیاوی کتابیں لکھتی ہیں، وہ کتنا درود و سلام بھیجتی ہیں، اور جو احادیث کے ساتھ جن کی اٹیچمنٹ ہے وہ کتنا جو ہے وہ کرتی ہیں۔ تو حدیث کے طالب علم اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم کو کثرت سے جو ہے وہ درود بھیجنا چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس بندے پر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتا ہے، اور درود بھیجنے کی اتنی فضیلت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، انسان کے درجات کو بلند فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، یعنی درود بھیجنے کی اتنی فضیلت ہے۔ اور درود جو ہے وہ امت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان تعلق کی روح ہے، تو جو جتنا
بھی درود بھیجتا ہے وہ نبی کے اتنا ہی قریب ہوتا ہے۔ تو یہ درود دراصل محبت کا عملی اظہار ہے، زبان کی نرمی اور دل کی حلاوت کا مظہر ہے۔ تو درود پڑھنے والا اپنی زبان کو پاک، دل کو زندہ اور روح کو منور کرتا ہے۔ تو درود وہ خوشبو ہے جو زبان سے نکل کر عرش تک جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں کثرت سے جو ہے وہ درود بھیجنا چاہیے۔ اسی سے آگے والی حدیث ہے 115 سید الاستغفار، جس میں استغفار کا جو سردار عمل ہے نا اس کے حوالے سے جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاستغفار ان یقول العبد اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک وودیک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، اخرجہ البخاری۔ سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخشش مانگنے کی دعاؤں کی سردار دعا یہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بخشش مانگنے کی جو سردار دعا ہے نا یہ وہ والی دعا ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے۔ تو یعنی دعا یہ ہے کہ بندہ یوں کہے، جس کا معنی اور ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اے اللہ تو ہی مجھے پالنے والا ہے، یعنی اس کی جامعیت دیکھنا، اس کا اندر جو ہے کیا کیا چیزیں بیان ہوئی ہیں، کس قدر جو ہے اس کے اندر جامعیت اور دعائیں پائی جا رہی ہیں، دیکھنا اے اللہ تو ہی مجھے پالنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، جتنی طاقت رکھتا ہوں میں اس گناہ کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو میں نے کیا، میں تیری اس نعمت کا اقرار کرتا ہوں جو مجھ پر ہے، میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، سو تو مجھے بخش دے، کیونکہ یقینی بات یہ ہے کہ گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی بخش ہی نہیں سکتا۔ یعنی کس قدر جامعیت پائی جا رہی ہے اس حدیث کے اندر، اس یعنی دعا کے اندر، جسے سید الاستغفار کہا گیا ہے۔ یعنی اس تمام جتنی بھی بخشش کے حوالے سے دعائیں آتی ہیں ان کی سردار دعا یہ ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک وودیک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ تو اس حدیث میں سید الاستغفار کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ صحیح بخاری کی اس حدیث کے آخر میں ہے کہ جو شخص، اس کی فضیلت سننا، جو شخص دن کو یہ کلمات ان پر یقین رکھتے ہوئے کہہ لے، یعنی جو شخص صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لیتا ہے یقین رکھتے ہوئے، تو پھر اسی دن شام ہونے سے پہلے وہ فوت ہو جائے تو وہ اہل جنت میں سے ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور جو شخص رات کو یہ کلمات ان پر یقین رکھتے ہوئے پڑھ لے، کہہ لے، جو شخص یعنی دن کو کلمات کہتا ہے یہ دعا دن کو پڑھ لیتا ہے اس پر یقین رکھتے ہوئے، شام سے پہلے اگر فوت ہو جائے تو وہ شخص سیدھا جنت میں جائے گا۔ اگر کوئی شخص رات کو پڑھتا ہے اور اس پر یقین رکھتے ہوئے صبح ہونے سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ اہل جنت میں سے ہوگا۔ یعنی کس قدر فضیلت ہے اس سید الاستغفار کی۔ تو استغفار کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے کہ اپنے گناہوں سے بخشش مانگنا اس قدر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور تو کہہ اے میرے رب بخش دے اور رحم کر، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر ہے۔ اور ہر پیغمبر نے اپنے پروردگار سے بخشش کی دعا کی ہے، جتنے بھی انبیاء ہیں سب نے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بخشش کی دعا کی ہے اور اپنی امت کو اس کا حکم دیا ہے۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یونس علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں نے استغفار کی دعائیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا میں روزانہ اللہ سے 100 دفعہ بخشش مانگتا ہوں، یعنی میں ڈیلی بیس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے 100 مرتبہ جو ہے وہ معافی مانگتا ہوں، بخشش مانگتا ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں، یعنی 100 دفعہ۔ نبی علیہ السلام تو معصوم عن الخطا ہے نا، یعنی گناہوں سے مبرہ اور پاک ہیں، پھر بھی 100 دفعہ جو ہے وہ گناہوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈیلی بیس پہ معافی مانگتے ہیں۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے پچھلے گناہ معاف کر دیے تھے تو آپ کو استغفار کی کیا ضرورت تھی؟
تو اس کے حوالے سے جواب میں علماء لکھتے ہیں کہ یہ بیکار سوال ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو بتایا کہ میں روزانہ 70 دفعہ بخشش مانگتا ہوں اور انہیں بھی استغفار کی تاکید فرمائی ہے، تو انہوں نے آپ کے فرمان پر یقین کیا ہے اور اس پر عمل کیا ہے۔ تو اس قسم کا اشکال یا سوال کسی نے پیش نہیں کیا۔ ہمیں بھی انہی کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، یعنی انہی کا طریقہ، یعنی جب صحابہ کرام نے نہیں اس طرح کا آپ پر جو ہے وہ کوئی سوال اٹھایا تو ہم کون ہوتے ہیں اٹھانے والے؟ پھر بھی اگر کوئی اس سوال پر اصرار کرے بھی نا تو اس کا جواب یہ ہے کہ بخشش کے وعدے کے باوجود بخشش کی دعا کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے رزق کا وعدہ کیا ہے نا کہ میں سب کو جو ہے وہ رزق دوں گا، اور رزق دینے کی ضمانت بھی اٹھائی ہے، پھر بھی ہم رزق کے لیے محنت تو کرتے ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں، اور خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق کی دعائیں بھی سکھائی ہیں، مثلا وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور ہمیں رزق دے اور تو رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اور فرمایا اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک من سواک، اے اللہ مجھے اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے کافی ہو جا اور اپنے فضل کے ساتھ اپنے سوا ہر ایک سے جو ہے وہ غنی کر دے۔ تو یعنی جب ہم رزق کا ذمہ اللہ نے اٹھایا اور ضمانت لیے، اس کے باوجود ہم محنت کرتے ہیں، اسی طرح اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہیں وہ معصوم عن الخطا یعنی گناہ معاف کیے ہوئے ہیں، پھر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دلانے کے لیے امت کو جو ہے وہ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے آئیڈیل ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن میں 100 مرتبہ یا جو ہے 100 مرتبہ، ایک حدیث میں 70 مرتبہ جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام توبہ کرتے ہیں، بخشش کی دعائیں کرتی ہیں۔ تو سید الاستغفار ہی کیوں؟ تو استغفار کی دعاؤں کا سردار ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بخشش مانگتے وقت جو آداب ملحوظ رکھنے چاہیے نا وہ سب سے زیادہ اس دعا میں موجود ہیں۔ یعنی جو یہ سید الاستغفار دعا ہم نے پڑھی ہے نا، بخشش مانگتے وقت جو بھی آداب ملحوظ رکھنے چاہیے نا وہ سب کے سب جو ہیں اس دعا میں موجود ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف، اپنی بندگی اور تعلق کا واسطہ دینا، اپنے گناہوں کا اعتراف، اور یعنی پروردگار کی نعمتوں کا اقرار کرنا اور بخشش مانگنا، اور صرف اللہ کے در پر ہی پڑے رہنا، صرف اسی سے خوف یعنی اسی سے خوف اور اسی کی امید رکھنا اور اسی سے دعا کرنا۔ تو اب یہ دعا یعنی جو ہم نے پڑھی ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی توحید اور صفات عالیہ کا اقرار ہے۔ یعنی اس دعا کو اگر دیکھا جائے تو اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، اس کی توحید اور صفات عالیہ کا اقرار ہے۔ یا اللہ تو ہی میرا رب ہے، تو ہی معبود ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد اپنا بندہ ہونے کا اقرار ہے، اور اس بات کا اقرار ہے کہ یا اللہ میں تیرے عہد پر جو تو نے کہا تھا الستو بربکم کے جواب میں کیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور میں تیرے وعدے پر جو اسلام قبول کرنے کی صورت میں کیا ہے قائم ہوں، اللہ میں اس پر قائم ہوں۔ تو جس قدر طاقت رکھتا ہوں یعنی صحیح حق ادا کرنے سے یعنی عجز کا اعتراف کرتا ہوں، گویا تو پروردگار کے سامنے اس کی بندگی اور اس کے عہد پر حسب استطاعت قائم ہونے کے تعلق کے واسطے سے دعا کی جا رہی ہے۔ تو اس کے بعد اپنے گناہ کی شامت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے کہ اگر وہ پناہ نہ دے تو گناہ کے شر سے بچنے کی کوئی صورت ہے ہی نہیں۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہو، اللہ مجھے گناہوں سے بچانے والا نہ ہو تو مجھے گناہ یا شر سے کوئی بھی بچا نہیں سکتا۔ اس کے بعد اپنے آپ پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اور اس کے مقابلے میں اپنے گناہوں کا اقرار ہے، اور آخرت میں اپنے گناہ کی بخشش کی دعا ہے، اور اس بات کا اقرار ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی گناہوں کو بخش ہی نہیں سکتا۔ اور اس دعا سے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا سلیقہ بھی سمجھ آتا ہے کہ اس کے دربار میں شرک و بدعت پر مشتمل واسطوں یا وسیلوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ واسطے دینا یا وسیلے دینا جو بے بنیاد ہیں، جن کی بنیاد شرک و بدعت پر ہو تو وہ نہیں دینے چاہیے۔ ہاں اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے، جیسے ہم نے کل حدیث میں پڑھا تھا وہ جو غار کے اندر 3 یعنی وہ آدمی پھنس جاتے ہیں تو انہوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیا تھا، تو اللہ کے سامنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے اسماء و صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے، یا پھر کسی نیک بندے سے دعا کروائی جا سکتی ہے۔ یہ جو ہے وہ دعا کے جو اصول ہوتے ہیں۔ تو اس طرح یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہم نے سید الاستغفار حدیث پر یہ اس کی فضیلت کس قدر زیادہ ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ سید الاستغفار ہے، دعاؤں کی سردار ہے، بخشش والی دعاؤں کی سردار ہے۔ جو بندہ صبح کو اس کو پڑھ لیتا ہے اور یقین کے ساتھ پڑھتا ہے تو شام ہونے سے پہلے اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں
اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اگر کوئی شام کو پڑھتا ہے اور یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، صبح ہونے سے پہلے اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت میں جو ہے وہ داخل کریں گے۔ تو گویا معلوم کیا ہوتا ہے کہ یہ دعا بندگی کا خلاصہ ہے۔ بندہ اپنے رب کو مان کر اپنی کمزوری کا اعتراف کر کے مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو یہ سکھاتی ہے کہ اصل نجات گناہ سے نہیں بلکہ توبہ سے ہے۔ تو جس نے صبح و شام یقین کامل کے ساتھ یہ دعا پڑھی، گویا اس نے ایمان کو اپنے سینے میں زندہ رکھا ہے۔ تو استغفار وہ بارش ہے جو دلوں کو خشکی کو یعنی جو دلوں کی خشکی ہے اس کو سیراب کر دیتی ہے۔ یعنی استغفار ایسی وہ بارش ہے، ایسی بارش ہے جو دلوں کی خشکی کو جو ہے وہ یعنی سیراب کرتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ کثرت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ استغفار کرنی چاہیے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حدیث پیچھے ہم نے پڑھی ہے درود و سلام بھیجنا چاہیے، تو یہ تینوں احادیث جو ہم نے آج پڑھی ہیں دراصل بندگی کے تین روشن زینے ہیں: دعا، درود اور استغفار۔ دعا بندے کو خالق سے جوڑتی ہے، درود جو ہے وہ اپنے محب کو محبوب کے قریب کرتا ہے، اور استغفار گناہ گار کو پاکی اور نجات کی راہ دکھاتی ہے۔ تو یہ تینوں اعمال روح کی غذا ہیں، دل کا سکون اور ایمان کی تازگی کا ذریعہ ہیں۔ جو ان میں زندہ ہے وہ دراصل روحانی زندگی میں زندہ ہے، جو ان سے غافل ہے وہ زندہ ہو کر بھی مردہ دلوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو آئیں آج یہ وعدہ کریں کہ ہم زبانوں کو ذکر سے تر، دلوں کو درود سے معطر اور آنکھوں کو استغفار کے آنسو سے منور کریں گے۔ یہی روحانیت کا سفر ہے، یہی بندگی کا جمال ہے۔ تو ذکر سے خالی زبان ویران دل کی نشانی ہے، اور دعا سے معمور دل ایمان کی روشنی ہے۔ تو درود سے زبان مہک اٹھے، استغفار سے دل جو ہے وہ نرم ہو جائے، یہی ایمان کی حقیقی جو ہے وہ خوشبو ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں کثرت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ استغفار کرنے کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔